بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے سامنے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے آسان نحو۔ تو اس کتاب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے اس کتاب کی تعریف سب سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ علم نحو کی تعریف، پہلا سبق جو ہے اس میں علم نحو کی تعریف ہے۔ کہتے ہیں کہ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم۔ یعنی علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم۔ جیسے ہمارے پاس بہت سارے کلمے ہیں، جیسے یہ ہے، ایک کلمہ ہے ہمارے پاس ضربا، ایک کلمہ ہے ہمارے پاس زید، اور ایک کلمہ ہمارے پاس فداری، فداری۔ تو اسی طرح ہمارے پاس ایک کلمہ ہے جلسا، جلسا۔ پھر دوسرا کلمہ ہمارے پاس زید، پھر ہے علی الکرسی، علی، پھر ہے الکرسی، الکرسی۔ تو اب ان کلمات کو ہمیں جوڑنا ہے، ان کلمات کو ہمیں جوڑنا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ علم نحو علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم۔ تو ہمیں ان کلمات کو جوڑنا ہے، جیسے جلس زید علی الکرسی۔ تو اب ان کو جوڑنا ہے، تو علم نحو ہمیں کیا سکھائے گا کہ ان کلمات کو ہم کیسے جوڑیں گے؟ پہلے اس کو لائیں گے، اس کو لائیں گے، اس کو لائیں گے۔ تو علم نحو ہمیں یہی، تو ہم اس طرح کیا بولا انہوں نے، جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو۔ جیسے کلمات یہ ہیں، جلس، جلس، ٹھیک، زید، زید۔ تو علی الکرسی، علی الکرسی، تو کیا یہ کلمات جوڑنے کا طریقہ معلوم؟ یعنی یہ کلمات اتنے ہیں، تو ان کو کیسے ہم جوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ ہمیں علم نحو ہی دکھائے گا، ہمیں علم نحو ہی بتلائے گا کہ کیسے کلمات کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے۔ تو ترجمہ ہوگا جلس زید علی الکرسی، زید کرسی پر بیٹھا۔ اب کہتے ہیں اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم، ہر کلمے کا، جیسے زید، تو ہمیں ہر کلمے کا آخری حرف اعراب، یہ آخری حرف ہے اور اس کا اعراب ہمیں اس علم سے معلوم ہے۔ زید ہے، جلسہ ہے، علی الکرسی ہے، تو اس کا آخری جو حرف ہے اس کا اعراب اس علم صرف کے ذریعے سے ہر حرف کا آخری اعراب معلوم ہوتا ہے۔ کیا؟ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کا آخری حرف کا اعراب معلوم، ہر کلمے کا آخری حرف کا اعراب، یعنی زیدن، یہ ہمیں معلوم ہوگا اس علم سے، اس پر پیش آئے گا، زیر آئے گا، زبر آئے گا۔ تو اس طرح علی الکرسی یہ ہے، اس پر زبر آئے گا، زیر آئے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں کس سے معلوم ہوگی؟ علم صرف ہی سے معلوم ہوگی۔ ایک تو کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوگا، اور اس طرح ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہوگا۔ اب کیا ہے فائدہ اس علم کا؟ یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ یعنی جو علم نحو پڑھے گا تو یہ ہے کہ جب وہ عربی بولے گا تو وہ عربی پڑھنے یا لکھنے میں، پڑھنے میں یا بولنے میں یا لکھنے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا ہے۔ جس نے علم نحو پڑھا ہوگا تو جب بھی وہ عبارت، کوئی بھی عبارت لکھے گا تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ زبر، جیسے یہ کلمہ لکھنا ہے کہ ہمیں، یہ اردو کا ایک لفظ ہے، یعنی اردو میں، اردو کے اندر یہ جملہ ہے زید کرسی پر بیٹھا۔ اب اسی کو ہم عربی بنائیں گے تو یہ اوپر والی عبارت ہم بنائیں گے جلس زید علی الکرسی۔ تو اب جو عربی پڑھنے والا ہوگا، اس علم سے ہمیں فائدہ یہ ہے کہ جو بھی عربی، اس زبان سے عربی بولنے اور لکھنے میں وہ غلطی نہیں کرے گا، لکھنے میں بھی جب بھی وہ لکھے گا تو صحیح لکھے گا۔ جیسے وہ اسی جملے کو عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کرے گا، عربی کے اندر اس کا
اس کو لکھے گا تو وہ اس طرح لکھے گا جلس زید علی الکرسی، یعنی جب وہ لکھے گا وہ لکھنے میں بھی وہ غلطی نہیں کرے گا، کہاں زبر ڈالنا ہے، کہاں زید ڈالنا ہے، کہاں پیش ڈالنا ہے. تو اسی طرح جب لکھے گا اور بولے گا بولنے میں بھی غلطی نہیں کرے گا. تو اس علم کا یہ ہے کہ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے. لفظ جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلے، انسان کے منہ سے بات نکلتی ہے، تو جو بھی انسان کے منہ سے بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. اور اس طرح انسان کے منہ سے دو باتیں نکلتی ہیں، یا تو ایک ایسی بات ہوتی ہے جو کہ معنی دار ہوتی ہے، یا ایسی بات ہوتی ہے جو بے معنی ہوتا ہے، یعنی جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ چائے کی ہم نے بتائی، لیکن اسی میں ایک اور لفظ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں وائے. تو یہ جو ہے یہ لفظ معنی دار لفظ ہے، یہ بھی ہمارے زبان سے نکلا ہے اور یہ بھی ہماری زبان سے نکلا ہے نا، لیکن اس کا معنی ہے اور اس کا یہ معنی دار نہیں ہے. تو اس کو موضوع کہیں گے، اس کو محمل کہیں گے. یعنی معنی دار لفظ جو ہے لفظ موضوع اور لفظ محمل. لفظ موضوع جس کا معنی ہوگا چائے کو لفظ موضوع کہیں گے اور وائے کو لفظ محمل کہیں گے. لڑکا ہم کہیں گے لڑکا، اور اسی کے وڑکا وڑکا. اس طرح اور لفظ بہت ایسے ہیں، قلم ولم، کاپی واپی. اس تمام چیزیں جو کاپی ہے یہ لفظ ہے لیکن واپی کوئی لفظ نہیں ہے، تو اس کو لفظ محمل کہا جاتا ہے. معنی دار لفظ جو ہوگا وہ لفظ موضوع ہوگا. پھر اسی طرح جو لفظ موضوع جو ہوتا ہے، کیونکہ محمل جو ہے تو اس سے ہمیں چھیڑنا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو معنی دار لفظ ہوگا اس کے ساتھ اسی کو ہمیں سمجھنا ہے. پھر لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، کہتے ہیں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب. مفرد اور مرکب. لفظ موضوع کی، محمل تو ختم ہو گیا، محمل کے ساتھ تو ہمیں چھیڑنا ہی نہیں ہے، لیکن لفظ موضوع کی دو قسمیں اب مفرد ہے اور مرکب ہے. مفرد کسے کہیں گے؟ ایک لفظ جیسے جو ایک معنی بتائے، مفرد جو ایک معنی بتائے، جیسے قلم، قلم. تو اسی طرح کلمے کو مفرد بھی کہتے ہیں. اور مرکب وہ ہے جو یعنی دو سے زیادہ، یعنی ایک سے زیادہ ہو، جیسے علی الکرسی. علی الکرسی یہ مرکب ہے، دو لفظوں سے بنا ہوا ہے. تو اسی طرح ہم کہیں گے پھر کلمے کی تین قسمیں جو ہم نے بتایا کہ کلمہ مفرد کو بھی کہتے ہیں. کلمہ کی پھر تین قسمیں نکلتی ہیں، اسم، فعل، حرف. تو چونکہ کل ہم آپ کو بتلائیں گے تو سب سے پہلے علم نحو کی تعریف. علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو. اس طرح فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے. کہ اس طرح لفظ ہے انسان کے منہ سے، جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ موضوع معنی دار لفظ ہوتا ہے جیسے قلم، اور لفظ محمل جو بے معنی لفظ ہوتا ہے جیسے زید ہے، اس کا الٹا ہم کریں گے دیز. اور اس طرح لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد تنہا لفظ کہتے ہیں، مرکب جو ایک سے زائد معنی بتائے. مفرد جو ایک معنی بتائے اور مرکب جو ایک سے زائد معنی بتائے.